بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سبحان, باقر سبحان. آپ سے جو ڈسکشن کرنی ہے میں نے وہ بزنس لاء کے حوالے سے ہے. مختلف یونیورسٹیز میں اسلام آباد سے تعلق ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کی ٹوٹل 4 یونیورسٹیز ہیں جن میں نے نہیں پڑھایا, ورنہ اسلام آباد پنڈی کی ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے. اور اس پریسائز سبجیکٹ یہ میری اسپیشلٹی ہے. یونیورسٹیز میں کال ٹائم اینڈ اگین کرتے رہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے جانا پڑتا ہے اور پڑھانا ہوتا ہے. موجودہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی کہ آئیے پڑھائیے. میں نے کہا جی کیوں نہیں, ضرور. تو پڑھانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوں. آف کورس میرا تعارف, میں نے بیٹا جی LLM کیا ہے. LLM از دی فردر ڈگری آف LLB. LLB کا تو آپ نے نام سنا ہوگا. وکیل بننے سے کی جو بنیادی شرط ہے وہ LLB ہے, اس کے سے اگلی ڈگری کا نام LLM ہے, which is equivalent to MS یا MPhil in law. اور پچھلے تقریباً کوئی 10-11 سال سے پڑھانے میں پڑھا رہا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک وکیل بھی ہوں, یعنی پریکٹسنگ لائر ہوں. اسلام آباد کورٹس میں, اسلام آباد بار ایسوسیشن میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں. سپریم کورٹ سے نیچے کی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان عدالتوں میں پیش ہوتا رہتا ہوں, ادھر آرگیومنٹس کرتا ہوں اور کبھی کبھار جیت بھی جاتا ہوں. ہاں یہ بھی ہے, کبھی کبھار ہار بھی جاتا ہوں, لیکن جیت بھی جاتا ہوں. میرا پریکٹیکل ایکسپوجر پہ میرا ایریا آف بزنس جو ہے, یعنی جس چیز کے, وہ کارپوریٹ سائڈ میں کام کرتا ہوں. جو عام کرمنل لائرز یا کرمنل لاء ہے اس پہ میں کام نہیں کرتا. ابھی کرمنل کیا ہے اور سول لاء کیا ہے, کارپوریٹ لاء کیا ہے, اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے, کیونکہ یہ آپ کے کورس کا بھی حصہ ہے. تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کس کانٹیسٹ میں, کس پیرائے میں آپ سے یہ کو بتا رہا تھا. تو جناب ہمارا جو ہماری ڈسکشن ہے آج کی, وہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاء کس چیز کا نام ہے. اچھا, بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے نزدیک لاء بہت ہی ایک خشک سبجیکٹ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک کرکٹ ایک بہت فضول کھیل ہے. بعض لوگوں کے نزدیک ٹینس, وہ جو لانگ ٹینس نہیں ہوتا, ایک طرف سے شاٹ مارتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے اچانک 15, مجھے یار بیسیکلی سخت برا لگتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. آپ ایک شاٹ مارتے ہیں, آپ کے 15 پوائنٹ ہو جاتے ہیں اسٹریٹ, پھر کبھی 10 ہو جاتے ہیں, کبھی یعنی 1-1 2-2 کر کے پوائنٹ نہیں آتے جو آپ بندہ کاؤنٹنگ کر لے. جس طرح فٹ بال میں آپ نے 2 گول کر لیے, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے جی 2 ہو گئے, دوسرے نے 3 کر لیے. یا ہاکی میں, یا ایون کرکٹ میں نمبرنگ جو ہے وہ اسٹریٹ رہتی ہے, اس کے 10 اور 15 ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کے نزدیک جو ٹینس ہے, جو لانگ ٹینس ہے, وہ ایک بڑا بورنگ گیم ہے. بعض لوگ گولف کو برا سمجھتے ہیں, بعض لوگ لاء کو بہت بورنگ سمجھتے ہیں کہ لاء میں تو جی سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. اس کے 2 بڑے انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں. ادھر آپ اس میں انٹرسٹ لیں, تھوڑا سا توجہ کریں تو شاید آپ کو کچھ بہتر لگنا شروع ہو, کیونکہ ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ نارملی اٹس گوئنگ ٹو بی جو ایگزامپلز ہیں وہ ڈیلی لائف سے لے رہے ہوں گے, اور ڈیلی لائف آف US اینڈ UK نہیں لے رہے ہوں گے, جس طرح کے ہمارے بعض سبجیکٹس میں
ہماری اتنی اچھی انہینسڈ بکس نہیں ہیں تو ہم بعض سبجیکٹس میں اگزامپل لیتے ہیں یو ایس اور یو کے کی اور اسی طرح ویسٹرن کنٹریز کی جو کہ ہمارے سوشل سیٹ اپ پہ ایز اٹ از اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم جو ایگزامپلز لیں گے وہ ایگزامپلز لیں گے پاکستان کی. جنرلی ساری کی ساری پاکستان کی ایگزامپلز لیں گے. پاکستان کو پڑھ رہے ہیں, پاکستان کے قانون کو پڑھ رہے ہیں, پاکستان کے بزنس انوائرمنٹ کو پڑھیں گے, پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر پہ کس طرح لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کون کون سے لاز اٹریکٹ کرتے ہیں, ہم ان چیزوں پہ تھوڑی سی توجہ کر رہے ہوں گے, ان چیزوں کو تھوڑا سا پڑھ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال ایک عام طریقہ کار کے مطابق ہم پہلے دیکھیں گے کہ لا کس چیز کا نام ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یا تو آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں. بعض لوگوں کو, مجھے خود بھی پہلے کرکٹ جو تھی وہ ٹیسٹ میچ 5 دن کھڑے ہوئے ہیں, نتیجہ آیا جی میچ ڈرا ہو گیا. 5 دن کھیلنے کے بعد میچ ڈرا ہو گیا, تو مجھے بھی یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا تھا. اب کچھ بہتر لگتا ہے, دیکھتا ہوں کرکٹ میں دیکھتا ہوں. اسی طرح فٹ بال بھی ایک اچھا انٹرسٹنگ گیم ہے. ڈپینڈز, یا تو آپ اپنا انٹرسٹ پیدا کریں, ورنہ آپ کو اپنا انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا کورس کا ایسا ہے یار. میرے حساب سے لا بہت لائیولی چیز ہے. ہماری ڈے ٹو ڈے معاملات کیسے چل رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ آپ لوگوں نے بزنس لا پڑھنا ہے تو پھر آپ نے آگے کاروبار کیسے کرنا ہے, آپ کی مینٹل اپروچ کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ کی چیز ہے. کون کون سے ایتھکس ہیں جن کے مطابق بزنس ایتھکس کیا ہوتے ہیں, کون کون سی ہماری جو بزنس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, اور کس اسٹرکچر پہ کون سا لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا. ہم جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے, جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ملکی قوانین کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو. مطلب ایونچولی جب آپ کچھ ٹائم لگا چکے ہوں گے کسی ایک کاروبار میں سے 10 12 سال 15 سال لگا چکے ہوں گے, تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ تو ہم بزنس کر ہی نہیں سکتے, یا کوئی نیا قانون بن جائے جس کی وجہ سے آپ بزنس نہیں کر سکتے. اب پڑھتے ہیں پہلی دفعہ میں صرف جب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیا پڑھا رہا ہوں اس کے لیے اتنا کافی ہے. تو ابھی آگے سورسز آف لا پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے سورسز آف لا ہوتے ہیں, لا کیوں کر وجود میں آتا ہے, قوانین بنانے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوتی ہے, کیا قانون بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے, قانون بنانے کا ادارہ کون سا ادارہ ہے جو کہ قانون بنائے, اس کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف لاز, یہ بس ایک جسٹ ون سلائیڈ آپ کو میں نے کچھ لاز کے نام بتانے ہیں. اٹس سارٹ آف لٹمس ٹیسٹ کہ یہ فلاں لاز ہیں, اور انکاؤنٹیبل لاز ہیں, تو میں چند کا یہاں پہ ہم آپ سے ذکر کر رہے ہوں گے جسٹ اے گلانس. پھر کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے, اور کانسٹیٹیوشن اور لا میں کوئی فرق ہے یا نہیں, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے. دین جو ہسٹری تھوڑی سی بہت معمولی سی ایک ہسٹری دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی. کامن ویلتھ کیا چیز ہے اور کامن ویلتھ کی ہمیں ضرورت کیوں کر محسوس ہوگی اس ڈسکشن کے دوران میں, اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ ہوگی, تھوڑا سا اس پہ ایمفیسائز ہوگا. پھر بزنس لا کیا چیز ہے, اینڈ دین سبسیکوینٹلی ٹائپس آف بزنس کون کون سے ہوتے ہیں, جو میں بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کون کون سے ٹائپس آف بزنس ہیں, کون کون سی آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. توجہ کیجیے گا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر. کون کون سے ایسی دیکھیے کاروبار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, بینک بھی بنا سکتے ہیں آپ, موچے کی دکان بھی بنا سکتے ہیں, بٹ
کون سا اسٹرکچر آپ آپٹ کرتے ہیں, کس طریقے, کیا کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, یا انڈیویجولی آپ بینک بنانا چاہ رہے ہیں, یا ایون موچی کی دکان میں آپ کسی کو شراکت داری کی دعوت دے رہے ہیں. جوتے بنانا چاہو, موچی کی دکان آپ کو لگتا ہے موچی میں ویسے تو ضرورت پڑ جاتی ہے, دیکھیں نا ایک آدمی جب جاب پلیس پہ, جس کو ٹھیا بھی کہتے ہیں, ٹھیا میں نے کہا تھا نا, میں آپ کو پاکستانی اگزامپل دوں گا, تو ٹھیا ایک بڑا ٹپیکل پاکستانی لفظ ہے. جب آپ ٹھیے پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو را مٹیریل کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو دو پرپوزیشن ہوگی, یا تو آپ جائیں مٹیریل لینے کے لیے, یا آپ جاب پلیس پہ بیٹھ کے جوتے گانٹھ رہے ہوں. اس کا اصل ہوتا ہے گانٹھنا, آئی مین جو بنتی ہوتی ہے, جو تیار کرتے ہیں جوتے, یہ جوڑتے ہیں, اسے گانٹھنا بھی کہتے ہیں. تو آپ یا یہ کام کریں یا سامان لینے کے لیے جائیں, تو آپ کو اس میں بھی ایک شراکت داری کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بینگ اے لائر یہ بڑا ایک مزے کا کام ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو you need to choose the most right and relevant words. یہ تو خیر ریکارڈڈ پروگرام ہے, تو اس کو تو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں, یار فلاں ٹائم پہ فلاں چیز درست نہیں تھی, اور فلاں چیز جو تھی وہ ایک بات کی اور اس کو ڈینائی کر دیا. ایون ادروائز بھی بینگ اے لائر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وی آل لائرز کوئی بات کہیں اور اس سے ہم کنٹراڈکٹ کر جائیں. یہ ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا, لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. اور میں ایک کیونکہ ایک اس شعر کو میں ڈینائی نہیں کروں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں, کیا دھوکہ دہی کر رہے ہیں, یہ سوال ہے. کیا اس شعر سے مراد یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ دوسروں کو اپنی سمپل دھوکہ دہی اور جھوٹ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, یہی موسٹ ریلیونٹ ورڈز ہیں. یا آپ ایک اچھے ریکارڈ کیپر ہیں, یعنی جس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نا یار بڑی عمر پائی ہے, تم تو شیطان ہو, بڑی عمر پائی ہے تم نے, تو ہو سکتا ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں کیا کرتا ہوں. میرے اب تک جب سے میں بینکنگ یعنی بینکس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, تو جو میری چیک بک ہے, اس چیک بک کے ساتھ کسٹمر لیفز لگے ہوتے ہیں سائڈ پہ. آپ چیک لکھتے ہیں, چیک کے ساتھ ایک چھوٹا سا, اس کو باقاعدہ طور پہ اس میں بھی ایک انڈورسمنٹ یعنی لکھتا ہوں کہ فرض کریں میں ایک چیک ایشو کر رہا ہوں 5 لاکھ کا, تو 5 لاکھ کا چیک مسٹر فلاں کو, اور جو لیف ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لکھ دیتا ہوں 5 لاکھ روپے کا چیک فلاں آدمی کو دیا ہے, اس تاریخ کو دیا ہے. اور جب سے میں بینکس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, میں نے میری چیک بک ساری رکھی ہے. تو کیا شیطانی عمل یہ ہے کہ آپ یو آر ریکارڈ کیپر, یا شیطانی عمل یہ ہے کہ آپ کو ملک کے بنائے ہوئے قوانین سے آگاہی ہے؟ اگر یہ ان معنوں میں ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر یہ ان دوسرے معنوں میں یعنی دھوکہ دہی اور جھوٹ کے معنوں میں ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ون ہیو ٹو تھنک اگین. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جی سڑک کے کنارے پہ اگر پولیس والا روکتا ہے اور وکیل کو دیکھتا ہے, تو وکیل سے کہتا ہے جائیں صاحب آپ. تو کیونکہ
کسی شخص کے موٹر سائیکل وکیل چلا رہا ہو, اس نے یا آپ چلا رہے ہو یار, آپ نے ہیلمٹ پہن رکھو, گاڑی کے موٹر سائیکل کے پیپرز, گاڑی کے پیپرز آپ کے پاس ہو, لائسنس آپ کے پاس ہو, آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے پریشان ہونے کی کہ یار یہ اس نے روک لیا ٹریفک کانسٹیبل نے کہ آپ کا چلان ہوگا. کس چیز پہ چلان ہوگا؟ کوئی وجہ ہو, یا تو آپ نے کوئی اشارہ توڑا ہے, آپ نے غلط سائڈ سے اوورٹیک کیا ہے, اگر آپ نے اللیگل کوئی کام کیا ہے تو پھر تو یقینی چلان ہوگا. لیکن اگر آپ صحیح جا رہے ہیں تو پھر کس چیز کا چلان؟ اور یہی بحث ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب اگین بالکل یہ نہیں ہے کہ تمام تر وکیل بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سارے کے سارے, کچھ ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہیں. تو یہ جو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا, اچھا جی فلاں اس طرح کا وکیل تھا اور فلاں اس طرح کا, ہاں کچھ ایسے وکیل ہوتے ہیں, لیکن بڑی تعداد, اینڈ آئی ایشور یو, بہت بڑی تعداد وکیلوں کی ایسی جو وکیل شرارتی ہوتے ہیں نا, وہ آپ سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہماری کمیونٹی میں ایسے وکیلوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کو ایک عزت نہیں ملتی ہے. ہر کوئی اپنی کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے نا, تو اس کو عزت وہاں نہیں مل رہی ہوتی ہے. باقی مطلب دیکھیں, وی آر اے پارٹ آف کمیونٹی, ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے, ایک دوسرے کے کا ملنا ملانا روزانہ بیسس پہ مل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے وکیل جو شرارتی ہوں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کیا جاتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. میں تو اپنی وکیلوں کی تعریف کرنا شروع ہو گیا تھا, which seems to be sort of unnecessary, اس کی ضرورت نہیں تھی. خیر, بزنس لاء کی بات کریں. بزنس لاء پہ ہم بات کر رہے تھے, لا آف, جو بھی ہم لوگ پڑھیں گے آنے والے دنوں میں, جو ہمارا مین ایمفیسس ہوگا, جس پہ ہم نے زیادہ توجہ کرنی ہوگی, وہ ہے لا آف کانٹریکٹ, لا آف پارٹنرشپ, سیل آف گوڈس. یہ میں صرف نام لے رہا ہوں, یہ اس وقت میں نام لے رہا ہوں. یہ ان تمام پہ بعض جگہوں پہ, جس طرح میرا خیال ہے لا آف کانٹریکٹ پہ شاید 2 ہفتے تک ہم پڑھ رہے ہوں گے, یعنی چار ہمارے اس پہ لیکچرز اس پہ ہوں گے. تو میں صرف اس جگہ پہ صرف نام لے رہا ہوں کہ ہمارے کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے. کانٹریکٹ, پارٹنرشپ, سیل آف گوڈس, پرنسپل ایجنٹ, آربیٹریشن, نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس, کمپنی لا, اور پھر ہم دیکھیں گے آئی پی او کس چیز کا نام ہے. یہ ہم آئندہ آنے والے 4 لیکچرز میں, جب سے ان بزنس لاء کی اصل پڑھائی شروع کریں گے, اس وقت سے ہم ان ٹاپکس کو دیکھ رہے ہوں گے. جو بک ہم فالو کریں گے, ویسے تو آپ کو میٹیریل مل چکا ہوگا جب آپ کے پاس یہ لیکچرز پہنچیں گے, تو امید ہے اس وقت تک آپ کو میٹیریل مل چکا ہوگا بائی دی مینجمنٹ آف دس یونیورسٹی. لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے ٹیکسٹ بک, جو ریکمینڈڈ ٹیکسٹ بک ہے, وہ ہے بزنس لاء بائی ایم سی شکلا. اچھا جناب, یہ شکلا صاحب کہاں سے آ گئے یار؟ آپ نے کہا تھا پاکستان کی ایگزامپلز دیں گے, پاکستان پڑھائیں گے. شکلا تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی ہندو ہوگا اور یہ پاکستانی نہیں نظر آتا. ہاں جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی گنجائش دیں, میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دوں گا نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ سلائیڈ میں, کہ شکلا صاحب کو کیوں پڑھ رہے ہیں. تو ایم سی شکلا, بہرحال ابھی اس طرف اتنا نوٹ کر لیجیے, ایم سی شکلا کو پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں, ویسے مجھے 110% یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کمپنیز آرڈیننس 1984, کانٹریکٹ ایکٹ 1872, پارٹنرشپ ایکٹ, ابھی نے پڑھے تھے نا ان کے نام, پارٹنرشپ ایکٹ 1932 اور آربیٹریشن ایکٹ 1940. اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ایک نظر
دیکھ سکتے ہیں. ویسے کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے, ساری چیزیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں, تمام کچھ نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ کو بکس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ڈھونڈیں گے, جو آپ کو نام بتائے ہیں ان ناموں سے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا, چاہیں تو اس کو پڑھ لیں. لیکن آپ کی عمر میں عام طور پہ اس طرح کی زیادہ ایکسٹرا پڑھائی کی عام طور پہ کم بچے کوشش کرتے ہیں, کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ ریفرنس بکس کی ہم اس پہ بات کریں تو خواجہ امجد سعید صاحب کی مرکنٹائل اینڈ انڈسٹریل لا ان پاکستان ایک بک یہ ہے, بہت اچھی بک ہے. آئی آر ہاشمی صاحب کی بھی مرکنٹائل لا, اور اس کے ساتھ ہی کچھ ریلیونٹ ایکٹس ہیں اور آرڈیننس ہیں جو کہ بزنس لا کے حوالے سے ہیں, تو ان کو بھی اگر, اور ریفرنس جو ہم استعمال کریں گے وہ SECP جب ضرورت پڑے گی تو استعمال کر رہے ہوں گے .gov.pk. اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس سے پہلی والی سلائیڈ میں, جس میں ہم دیکھ رہے تھے IPO, جس میں ہم نے دیکھا تھا رول آف IPO, میں دوبارہ پچھلی سلائیڈ لے کے آیا ہوں, رول آف IPO. تو اس رول آف دوبارہ واپس آ گئے اسی سلائیڈ پہ, رول آف IPO پہ اگر ہم دیکھیں گے تو IPO.gov.pk ایک یہ بھی ویب سائٹ ہے, اس کو بھی آپ چاہیں تو بلکہ یہ والے تو وہ ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ میں آپ کو اسی میں سے کچھ نہ کچھ کام بتاؤں گا جو آپ کو بہتر ہے کہ آپ یہ خاص طور پہ ریفرنس ویب سائٹس جو ہیں ان کے حوالے سے تو میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں گا کہ یار اب ٹائم ہے اس کو دیکھ لیں. جناب MC شکلا صاحب کیوں کر آئے, تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا, یہ ایک سسپینس ہے کہ آپ اپنی بات کو, ابھی آپ نے بڑی لمبی تقریر کی تھی کہ پاکستانی سوسائٹی کو لے کے چلیں گے اور یہاں پہ پاکستانی ایگزامپلز لیں گے, اور آپ بات کر رہے ہیں MC شکلا, یہ کیا بات ہے, اور آپ نہیں بھاگ رہا میں نہیں بھاگ رہا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم شکلا صاحب کو کیوں پڑھ رہے ہیں. جو ہمارا کوئز پلان ہے یہ بھی آپ کو موصول ہو گیا ہوگا, جس میں ہم ویک 3 سے لے کے ویک 15 تک اسائنمنٹ کوئز دو آپ کے, پہلا اسائنمنٹ پھر کوئز, پھر اسائنمنٹ کوئز, ایک پریزنٹیشن if it is required, so پھر اسائنمنٹ کوئز اینڈ دین اگین اسائنمنٹ اینڈ کوئز. یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے بائی دا یونیورسٹی جو کہ آپ لوگوں کو موصول ہو گیا ہوگا. ود دیز ویکس کس ویک پہ کیا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ لا کی ضرورت کیوں, what is law. دیکھیے آپ اپنے تمام تر زندگی میں مین از اے سوشل اینیمل, ہمیں اپنی, جب سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یعنی ہسٹری سے مراد میں نون نہیں بلکہ ایون ان نون ہسٹری سے لے کے چلیں, لوگ ٹرائبز میں رہتے تھے. جب ٹرائبز میں رہتے تھے تو یقینی طور پہ, اور یہ اس کو آج بھی لے کے آئیں کہ لوگ اکٹھا رہنا پسند کرتے ہیں, لہٰذا اسی لیے جس آدمی کو سزا دینی ہو اس کو جیل بھیجا جاتا ہے, آئسولیشن دی جاتی ہے. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی سزا ہے کہ آپ اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, اس کو انڈیپینڈنٹ الگ کہیں کھڑا کر دیتے ہیں. باقی سوسائٹی ایک طرف ہوتی ہے, اور سوسائٹی میں رہنے کے کچھ طریقے ہیں. وہ طریقے جو ہیں اس میں کوئی سیٹ آف رولز ہوتے ہیں. کچھ مثال کے طور پہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, مثال کے طور پہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک رول ہے کہ گھر والوں کو, چھوٹوں بڑوں کو آپ سلام کرتے ہیں. آپ جب کوئی گیم کھیلنے جاتے ہیں, جس کی ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی, کون سا گیم جو بھی آپ کو پسند ہو, اگر آپ کھیلنے جاتے ہیں اس کے کوئی رولز ہیں. اگر آپ اپنی گاڑی میں, بائک میں پیٹرول ڈالتے ہیں
تو اس کے بھی رولز ہیں. آپ کہیں یار اس کا کون سا رول ہے؟ بھائی رول یہ ہے جو پہلے آئے وہ پہلے جائے گا، جو آپ بعد میں آئے تو آپ بعد میں جائیں گے، یعنی کیوں میں کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 لوگ لائن میں لگے ہوئے اور آپ باہر سے آئیں اور کہیں یار پہلے مجھے پیٹرول ڈال دو. تو اس کے بھی کچھ رولز ہیں. اس کے رولز یہ بھی ہیں کہ جب آپ کا فیول جتنا آپ کا ریکوائرڈ ہے وہ مکمل ہو جائے تو آپ نے ادائیگی کرنی ہے. سے آپ نے کہا جی مجھے 2000 کا 100 روپے کا مجھے پیٹرول ڈال دو، تو اس کے بعد آپ نے 100 روپے کی ادائیگی کرنی ہے. یہ بھی رولز ہیں کہ آپ نے ادائیگی کرنی ہے. یہ بھی رولز ہیں کہ جس ٹائم پہ آپ فیول ٹینک کھولیں تو اس ٹائم پہ سوئچ اگنیشن آف کر دیں، گاڑی کا بائک کا اس کو آف کر دیں. تو کچھ ایسے لاز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا صبح کا سلام کرنا اور وغیرہ، یہ ہے دیز آل آر رولز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے بھی رولز ہوتے ہیں جن کے پیچھے انفورسبلٹی ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو لازمی طور پہ کرنے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کی ذمہ داری وہ اسٹیٹ نے، ریاست نے لی ہوتی ہے کہ جناب اس رول پہ تو آپ عمل کریں گے ہی کریں گے. تو کچھ ایسے بھی رولز ہوتے ہیں جن پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہی ہوتا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں ریاست انشور کرتی ہے کہ اگر آپ ایسا کام نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. یا آپ کو کوئی چیزیں منع کر رکھی ہو، مثال کے طور پہ منع کر رکھا ہے کہ کسی انسان کو قتل نہیں کرنا، آپ قتل کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی. بتا رکھا ہے کہ آپ نے میں ایگزامپل سوچ رہا تھا کہ آپ نے بچوں کی پولیو ویکسینیشن کروانی ہے، آپ نہیں کرواتے، سزا ملے گی. تو ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ جو انفورسبلٹی ہے دیٹ از دیئر، جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفورسبل کرے آپ کے اوپر بنائے گئے ریاست کے قوانین پہ عمل کرنے کے لیے. اور عام طور پہ ایک لے مین ڈسکشن جو ہم بات کر رہے تھے پہلے، جو آپ کے ڈیلی لائف میں ہے، اس میں سے بعض چیزیں رولز کہلاتی ہیں اور بعض چیزیں جو جہاں پہ انفورسبلٹی آن دا رولز آتی ہے، یعنی ریاست ذمہ دار. دیکھیں نا، کانٹریکٹ ہوا مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہے، ہم فرض کرتے ہیں. اب اے اس کانٹریکٹ پہ عمل نہیں کرتا تو بی کیا کرے گا؟ ان دو کے درمیان میں ہے، لیکن یہ دونوں ایک ریاست کے نیچے ہیں، تو بی جائے گا اور ریاست سے کہے گا، یعنی ریاست کا طریقہ کار عدالت سے کہے گا کہ صاحب میرے اس جو میرا کانٹریکٹ ہوا تھا اے کے ساتھ، اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. اور عدالت مجبور کرے گی اے کو، ورنہ اس کو جیل بھیجے گی، مجبور کرے گی، جرمانہ بھی دے سکتی ہے کہ آپ جرمانہ دے سکتی ہے، کچھ تھوڑا سا جملہ نہیں سارے گا، جرمانے سے وصول کر سکتی ہے کہ آپ اپنے بنائے گئے کانٹریکٹ پہ عمل کریں. تو بعض چیزیں ہیں جو رولز کہلاتی ہیں اور بعض لاز کہلا سکتی ہیں. انفورسبلٹی آف رول ایز اے لیمین ڈسکشن از اے لا. جو رولز ہوتے ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو مورالٹی، اخلاقیات کے تحت رولز بنتے ہیں. مثال کے طور پہ رول ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں بڑوں کو سلام کریں، یہ اسلامک رول ہے. اگر آپ سلام نہ کریں تو بہت بدتمیز ہوں گے، ویسے تو کرنا چاہیے ہے. یا اگر ہم ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں اور وہ بھی اس لیکچر کو سن رہے ہیں، وہ
کوئی نہ کوئی گریٹنگز کا طریقہ ہے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, آفٹرنون وغیرہ جو بھی مناسب ہو وہ آپ کہیں گے تو لوگ تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے, مورالٹی ہے, کرنا چاہیے. فار مسلمس اگر آپ نماز نہیں پڑھنے جا رہے, میں دنیاوی سزاؤں کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے, آپ روزہ نہیں رکھ رہے, تو آپ کے یہ مورالٹی کے ساتھ ہے, آپ کی اخلاقیات کے ساتھ ہے. اگر جو کرسچینٹی یہ آپ چرچ نہیں جا, جو کرسچنز ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر آپ چرچ نہیں جا رہے تو یہ مورالٹی ہے. آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں, آپ کو ایسا عمل کرنا. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اسکول یا ہاسپٹل کے سامنے سے گاڑی بائک پہ بیٹھے ہیں اور اسکول, ہاسپٹل یا کسی گھریلو علاقے سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ ہارن بجائے جا رہے ہیں, پاں 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 پاں. یہ مورالٹی ہے یار, کیوں بجا رہے ہو؟ ڈونٹ ڈو اٹ. بچے پڑھ رہے ہوں گے, ہاسپٹل میں لوگ ظاہر مریض ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, گھر پہ خواتین بیٹھی ہیں, بزرگ یا ایون اگر بڑے لوگ بھی بیٹھے, آپ کیوں ہارن دے رہے ہیں؟ یہ مورالٹی ہے. ہارن بجانے پہ سزا نہیں ہے, یہ مورالٹی ہے. لیکن آپ اگر if you break a law, تو جو جسے کہتے ہیں جو ایجنسیز ہیں, جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, جو ریاست کی ایجنسیز ہیں, وہ اپنا رول پلے کریں گی اور آپ کو فائن ہوگا یا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا یا آپ کو پریزن میں جانا پڑے گا. مختلف قسم کے کہ آپ جو وائلیشن کر رہے ہیں اس پہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں. یار ایک بات بتاؤں, اٹ بیکمس کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ اردو میں یا مکس لینگویج میں جب لیکچر ڈلیور کرتے ہیں, سم ہاؤ میں بالکل اس کی مورالٹی پہ بات نہیں کر رہا, سم ہاؤ جب آپ مختلف اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ انگلش پہ زیادہ انگلش پہ زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی سم ٹائمز, یہ میری آپ کی آپس کی بات ہے, سم ٹائمز آپ انگریزی میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب اس کو آپ کو اردو میں ڈیلیور کرنا ہو تو یہ بعض دفعہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے میری اس ڈسکشن میں بہت سارے اس دوران میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں بعض, کیونکہ یار ساری عمر سے اردو بولی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو آتی نہیں ہے, لیکن اب سم ہاؤ سوچ جو ہے وہ انگریزی میں چل رہی ہوتی ہے, اس کو ٹرانسلیٹ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. آئی ہوپ یو مائنڈ اٹ. تو صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ لاز اور رولز کا بنیادی فرق کیا ہے, جہاں پہ آپ کو یار یہ تو بہت بدتمیز ہے, یار یہ تو سلام ہی نہیں کرتا, یار یہ تو ہاسپٹل کے سامنے, اسکول کے سامنے ہارن بجاتا رہتا ہے, یار ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فلاں گھر کا بچہ وہ تو بہت اونچا میوزک, آپ تو نہیں لگاتے, بہت اونچا میوزک لگائے ہوتے, بہت ہی بدتمیز ہے. لاس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے یہاں پہ, یہ رولز ہیں, یہ ڈیلی لائف رولز ہیں. جناب ہم یہاں ڈسکس کریں گے سورسز آف لا, کون سے طریقہ کار ہیں جس کی بنیاد پہ کوئی لا بنایا جاتا ہے, کس وجہ سے کوئی لا یا کس طریقہ کار پہ کوئی لا بنتا ہے. ایک تو ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہے بیسک اسکیلیٹن ڈھانچہ, بنیادی ڈھانچہ. دیکھا ہے نا جو آپ کے
بونز کا, ہڈیوں کا جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے انسانی یا کسی بھی جانور کی, ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ جنرلی اٹ از دا سیم, اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتے. آپ اگر کسی ویسٹ کا پہ کسی آدمی یعنی کسی گورے کا اگر آپ ڈھانچہ لے کے آئیں, کسی پاکستانی کا, کسی افریقی کا, کسی چائنیز کا, تو ڈھانچہ اور ہر ایک کی 5 انگلیوں کے پورس یہ ڈھانچے میں رکھے ہیں, ہر ایک کی اس جگہ پہ بھی ایک ہڈی ہے, ادھر بھی ایک ہڈی ہے, گھٹنا جسم میں پسلیاں برابر پسلیاں ہیں, بیسک بنیادی اسکیلیٹن ہے, بنیادی ڈھانچہ ہے. اور جو ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, اور اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لاز بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں یہ ایک جنرل ڈسکشن تھی, پاکستان میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپاور کرتا ہے ہماری پارلیمنٹ کو. یہ ویسے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ سلائیڈ میں. یہ امپاور کرتا ہے ہمارے پارلیمنٹ کو کہ وہ لاز بنائے. سو کانسٹیٹیوشن از ابو دی لاز. کانسٹیٹیوشن وہ بنیاد, وہ ڈھانچہ, وہ اسکیلیٹن پرووائڈ کرتا ہے کہ جی ایک قانون بنانے کا طریقہ کار, قانون کیسے کیسے بنائے جاتے ہیں. ہمارے ہر وقت لا از اے ویری لائیو تھنگ, ہر وقت کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ ایک آج کل میں ایک آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے نام سے کچھ ایشوز ہیں جو لوگ اخباروں سے ٹی وی کچھ دیر دیکھتے ہوں, اخبار کچھ دیر پڑھتے ہوں, تو ان کو معلوم ہوگا, یا اگر آپ چاہیں تو ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا. ویسے آپ لوگ جو نیٹ والے اس ایج کے لوگ ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ لوگ جب آپ لوگوں کے جتنے تھے, میں کوئی 200 سال پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں, اتنی زیادہ نہیں, 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, جب آپ جتنے تھے تو وی ور ناٹ دیٹ مچ انٹرسٹڈ ان دا نیوز اراؤنڈ اس. 9 بجے کی خبریں چلا کرتی تھیں, وہ جب ہمارے ابا لگاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے یار کوئی ڈرامہ کچھ لگ جائے, کچھ دیکھ لیں, یہ کیا شروع ہو گیا. لیکن اب اگر آپ لوگوں سے بات کریں, میں اپنے اور اسٹوڈنٹس کی, ایون آپ لوگ بھی اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو جو لیڈنگ جرنلسٹس ہیں پاکستان کے, آپ کو ان کے بارے میں ان کے نام معلوم ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتے تھے, ریئلی ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتے تھے. آپ کو کچھ نہ کچھ نیوز چینلز کے نام پتا ہے آپ کو, کچھ نہ کچھ جو نیوز بیسڈ پروگرامز کے نام پتا ہیں آپ کو, پتا ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایسا دیکھتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اور بھی ہے. آپ کے خیال میں یہ سوال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی آپ خود ہی اسیس کر لیجئے گا, تو آپ یو آر اے بیٹر جج ان دس پریسائز کیس. دیکھیں صاحب, آپ کے خیال میں کون زیادہ فلورش کرے گا؟ وہ جو زیادہ پڑھتا ہو, وہ جو زیادہ کھیلتا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹاپ آف دی لائن اگر کھیل رہا ہے تو زیادہ فلورش کر جائے گا. ایک عام طور پہ بات کر رہے ہیں, وہ بچہ جو 2 گھنٹے تک پڑھتا ہو, وہ بچہ جو 2 گھنٹے تک کھیلتا ہو. میں بات نہیں کر رہا 22 گھنٹے کھیلنے کی, 18 گھنٹے کھیلنے کی, یا 18 گھنٹے پڑھنے کی, میں اس کی بات نہیں کر رہا. کون سا انسان زیادہ بہتر رہے گا, جو صرف 2 گھنٹے پڑھے
یا وہ جو 2 گھنٹے کھیلے. 1. کون زیادہ فلورش کرے گا؟ جو 2 گھنٹے ٹی وی 5 گھنٹے ٹی وی دیکھے اور 5 گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں سے 1 گھنٹہ وہ نیوز سے متعلق کوئی چیز دیکھ رہا ہوں. میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, نیوز سے متعلق کوئی چیز دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا جو 5 گھنٹے ٹی وی دیکھے اور 5 گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں وہ صرف فلمیں دیکھ رہا ہوں, گانے اور فلمیں. وہ جو میرا خیال ہے, اور میرا خیال ہے آپ کا بھی یہی ہے, بالکل لاجیکل سی بات ہے کہ وہ جو نیوز میں دلچسپی لے گا, جو پڑھائی میں دلچسپی لے گا, ہم صرف ٹی وی دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں, جو بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہو اور ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ گھنٹہ بھر نیوز دیکھ لے, اور جو 5 یا 10 گھنٹے صرف فلمیں دیکھ رہا ہو, تو کون سا بچہ چلے گا؟ جو نیوز ہے, تاکہ ہی نوز نا, ہی از ان دا پکچر, ہی از ود دی کرنٹ, کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو اب آپ نے اس چیز پہ فیصلہ دینا ہے کہ ہم پاکستان, جس کے 100 چینلز, عام طور پہ اتنے ہی ہیں چینلز, 100 چینلز میں سے لگ بھگ کوئی 50 سے زیادہ چینل, 52-53 چینل نیوز بیسڈ ہیں, یا انڈیا جس کے 1000 چینل میں سے 5 چینل نیوز بیسڈ ہیں. ریشو آپ دیکھ رہے ہیں 50%, 0.05. کون زیادہ فلورش کرے گا؟ کون لوگ زیادہ انٹلیکٹ سمجھدار ہوں گے؟ چوائس از یورس, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کون سا ملک یا کون سے لوگ زیادہ پروگرس کریں گے کہ جن کے لیے, کہ جو پڑھنے کے لیے جو لوگ پڑھنے کے لیے سم ہاؤ کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے, لیکن ان کو پڑھائی کا شوق ہے, وہ گھر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہوں. چوائس از یورس. سو اٹس اے گڈ تھنگ, کیپ اٹ اپ, پڑھیں اور بی پراؤڈ آف یور سیلف, بی پراؤڈ آف یور کنٹری. اس پہ کچھ اس سلسلے میں میری آپ کی ایکسٹرا آرڈنری بھی ڈسکشن ہوگی, جاری رہے گی ان بٹوین, جس میں آپ کو پاکستان کی عزت یا اپنی عزت کرنا, آپ کی اپنی عزت کرنے کے متعلق میں آپ کو کچھ نہ کچھ سجیسٹ کروں گا. تو امید ہے کہ آپ, جو کہ ہماری پڑھائی سے ذرا سا ہٹ کے ہے, دیکھیے پڑھائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا پڑھنے کا مطلب ایک اچھی ریڈنگ ہے یا ایک اچھا انسان بننا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان بننا ہے. اور پھر وہی میرا خیال, کیونکہ میں اس اینڈ پہ بیٹھا ہوں, میں اس اینڈ پہ نہیں بیٹھا ہوا, تو میرا خیال ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں اپنے انوائرمنٹ سے کچھ نہ کچھ دیکھنا, سیکھنا, سمجھنا چاہیے. بہرحال کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. پھر لیجسلیٹو انیکٹمنٹ, اسٹیچوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ مختلف اسٹیچوٹ بنائے جاتے ہیں. یہ ایک طرح کا قانون ہے جس کو آپ بالکل اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر کچھ قوانین بنتے ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی انسان ہی لکھتے ہیں, اور جو اس کے نیچے جو لاز بن رہے ہوں, کانسٹیٹیوشن کے نیچے جو لاز بن رہے ہوں, وہ بھی اسٹیچو یا لاز, بل, ایکٹ, یہ ابھی ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. تو اس حوالے سے اس کے نیچے بننے والے قوانین, کچھ کسٹمز ہوتی ہیں, کچھ روایات ہوتی ہیں, ان روایات کی بیس پہ بھی قوانین بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک رسم ہے
ونی کی دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، تو آپ نے کہا کہ جی ان خاندانوں یعنی جرگہ بیٹھا، جرگے نے فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، یہ روایات ہیں، کسٹمز ہیں کہ یار ان دونوں خاندانوں میں صلح کراؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کی بیٹیاں جس نے زیادتی کی ہے اس کے گھر میں بیاؤ، شادی کراؤ، تاکہ یہ بھی ہی مسٹ انڈرسٹینڈ دس ون، جس نے زیادتی کی تھی، اس کو خیال ہو کہ جی آپ دیر از اے myth کہ آپ کی عزت اب اس کے پاس ہے تو آپ نے اس گھرانے کی عزت کرنی ہے، تو لڑکیوں کو بیاہ ہو وہاں پہ۔ میں اس کے میرٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ونی کے اوپر لا بنا ہے جس کے تحت ونی نہیں ہو سکتا، جس کے تحت کاروکاری جسے کہتے ہیں کہ یعنی آپ کسی شخص پہ الزام لگائیں کہ جی اس نے عام طور پہ زنا کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، زنا کیا ہے، اور زنا کرنے کے بعد اب اس کو سزا دینی ہے، اور وہ اگر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہے تو وہ کوئلوں پہ چلے، ننگے پاؤں کوئلوں پہ چلے، اگر اس کے پاؤں کو نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ سچا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے زنا نہیں کیا، باقی لوگ کہتے ہیں زنا ہی کیا، تو جی پھر مسٹر اے جو کلیم کرتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، وہ کوئلوں پہ چلے گا، جلتے ہوئے کوئلوں پہ، اور وہ جب پار لگ جائے گا تو پار لگنے کے بعد وہ اس کی بات مان لی جائے گی کہ یہ آدمی سچا ہے۔ یہ بھی اس کسٹم پہ بھی ایک لا بنا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انڈیا میں ستی کر دیتے تھے۔ ستی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کو اس کے وہاں پہ ہندوؤں کو کی چتا یعنی ان کو جلایا جاتا ہے، ان کے اپنے روایات ہیں، کوئی اس کے اوپر آرگیو نہیں ہے، یہ مذہبی ان کا وہ ہے کہ جی آپ جب فوت ہو گئے تو آپ کو جلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب جلا رہے ہیں تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دیا جائے گا، مسٹر اے کے جو فوت ہوئے اس کے ساتھ ہی جلا دیا جائے گا۔ اس کو ستی کرنا کہتے ہیں۔ ستی پہ بھی قانون بنا ہے انڈیا میں، لانگ ٹائم بیک قانون بنا ہے کہ ستی نہیں کر سکتے۔ ستی کیوں کیا جاتا تھا؟ کیونکہ ایسا سمجھا جاتا تھا، روایات سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ جو لڑکی ہے اب وہ اس کا کوئی والے وارث نہیں رہا، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا کوئی والے وارث نہیں رہا جو کہ اس کو فیڈ کرے، جو اس کا ٹیک کیئر کرے، لہٰذا یہ لڑکی جو ہے یہ ایک سوسائٹی میں ایک سوشل کرپشن کا باعث بنے گی، لہٰذا اس کو جلا دیا جائے۔ ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں لڑکیوں کو گنجا کر دینا اور وغیرہ وہ انڈیا میں ہے، روایات ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی ونی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہے۔ جب پتہ لگ جاتا ہے پولیس کو، یا اب تو خیر میڈیا بہت ویجیلنٹ ہو گیا، جب میڈیا کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس چیزوں کو ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اور پھر ونی یا کاری وغیرہ کے عمل بہت حد تک کم ہو گئے۔ اسی طرح انڈیا کے حوالے سے بات کریں تو انڈیا میں بھی ستی ہونا بہت حد تک تقریباً ختم ہو گیا، اسی طرح ہمارے یہاں تو کم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے۔ ونی اور کاری جو ہے وہ کافی کم ہو گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ بہرحال اس کے ان تینوں کی مخالفت پہ قوانین موجود ہیں، بنے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کسٹمز مطلب روایات کے وجہ سے کچھ نہ کچھ قوانین بننا۔ پھر ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں جوڈیشل ڈیسیژن، جس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں۔ کسی ایک خاص پریسائز معاملے پہ اگر ایک سپیریئر کورٹ یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، پاکستان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں، یعنی اب دوبارہ اگر وہی اسی قسم کے کوئی حالات ہوئے ہیں جس کے تحت پہلا ایک فیصلہ آ چکا ہے، ایک آدمی نے دوسرے کو چورا گھوپا، وہ مر گیا، یہ میں آپ کو ایک ان جنرل بتا رہا ہوں، اور جس نے چورا مارا تھا اس کو 4 دن بعد مرا، تو اس کو
اقدام قتل نہیں بلکہ قتل کے تحت اس کو سزائے موت دے دی. یہ ایک ڈیسیجن ہم فرض کرتے ہیں، یہ ایک ڈیسیجن ہے. جب دوبارہ ہوا جس میں ایک آدمی نے دوسرے کو چھری مارا اور 4 دن بعد مر گیا، تو پھر کہا جائے گا جناب وہ فلاں وقت میں ایک سزا جو ہم لوگوں کا اصل کام ہوتا ہے لائرز کا، جس کو پریسیڈنٹ کرنا، یہ جوڈیشل ڈیسیجنز ہم لے کے آتے ہیں کورٹ میں، لوور کورٹس میں. ایون سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہو تو اس کو بھی لے کے آئیں گے کہ جی آپ نے پہلے ایک فیصلہ دیا تھا، یا ہائی کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ صاحب آپ نے پہلے بھی فیصلہ دیا تھا. اسی طرح کے معاملات میں، اسی طرح کے حالات میں جب اس طرح چھری ماری گئی تو چھری مارنے کی وجہ سے، چاقو مارا گیا، خنجر مارا گیا، اس کی وجہ سے جو آپ نے پہلے بھی سزائے موت دی تھی، اب بھی اس کی سزائے موت ہی دیں. اسے کہتے ہیں جوڈیشل ڈیسیجن. یہ بھی ایک طرح کا لا کہلاتا ہے. یہ بھی سورسز آف لا میں ہے، کیونکہ ہم سیم فیصلہ لیتے ہیں. بہت آپ کو میں نے ایک آسان سی ایگزامپل بتائی ہے. عام طور پہ یہ تقریباً بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ڈٹو کاپی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، سیم ٹو سیم کاپیز ہوتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لہذا کلوزر ٹو دی ڈیسائیڈڈ میٹر، کلوزر ٹو دی پریسیڈنٹ اگر کوئی ہمارے پاس ججمنٹ ملے تو اس ججمنٹ کو اس پہ بعد میں آنے والے کیس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹریٹیز بھی جناب ایک سورس آف لا ہے. ٹریٹیز ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان میں، دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان میں جب کوئی فیصلہ، جس طرح ایک آج کل میں بھی اگر آپ نیوز سے واقف ہوں گے کہ جسے کہتے ہیں تحویل مجرمان، ایکسٹریڈیشن کا، اس کو ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں تحویل مجرمان. اگر یو کے میں کسی آدمی، کسی پاکستانی کو سزا ملی ہے تو اس پاکستانی کو واپس لایا جا سکتا ہے. پاکستان میں اگر کسی یو کے سٹیزن کو، کسی گورے کو سزا ملی ہے تو اس کو وہاں لے کے جایا جا سکتا ہے. ہنسی مجھے گورا کہنے پہ آئی تھی، گورا عام طور پہ برٹش سٹیزن کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. تو ایک دوسرے کو تحویل مجرمان، یا یہاں سے کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کا ایک شہری پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. جیسے افغانستان کے ساتھ ہماری یہ بات، یہ ٹریٹیز کے تحت ہوتا ہے. اور یہ صرف مجرمان نہیں بلکہ جو آپ کے اوپر جو کسٹمز لیوی، جو ٹیکسیشن جو ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بالکل لیٹسٹ جو ہے وہ اکنامک کوریڈور جو بن رہا ہے چائنا خنجراب سے لے کے اور گوادر تک، اقتصادی شاہراہ جو بن رہی ہے خنجراب چائنا بارڈر سے لے کے اور گوادر تک جو بن رہی ہے، وہ ٹریٹیز کے تحت بن رہی ہے. کیونکہ یہ دونوں ممالک یا جتنے بھی ملک ہوں ان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ چائنا ہم پہ کوئی قانون لاگو کر سکتا ہے یا ہم یو کے پہ کر سکتے ہیں یا یو ایس ہم پہ، ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم ٹریٹیز کے تحت جس میں ہم ملکوں کا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ there are other sources of law like legal scholars جو ہوتے ہیں، جو لیگل مائنڈز ہیں پرانے، ابھی بھی ہیں ویسے تو، جب وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص ایریا پہ ہمیں کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے، وہ ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں، ایک خیال پیش کرتے ہیں. اس خیال کو کسی قانون کے بنانے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا ونی، اور اس پہ جو اسکالرس تھے انہوں نے کہا یار ونی نہیں ہونا چاہیے ہے، اس روایت کے خلاف انہوں نے سوچا، اس پہ پھر کام کیا. جیسے کہ رول آف لا کوئی ہوا میں تصوراتی قسم کی چیز ہے کہ ہر شخص کو قانون کے اندر رہنا چاہیے ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایک جج ہو، اسے بھی قانون کے، یا پارلیمنٹرین ہو، یا پریزیڈنٹ ہو، یا پرائم منسٹر ہو، یا جرنیل ہو،
کوئی بھی ہو اس کو قانون کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ لیگل اسکالرس کی یعنی کی رائے ہے کہ رول آف لا کو پہ چلنا چاہیے, قانون کی حکمرانی ہو بجائے کسی شخص کی حکمرانی کے, قانون کی حکمرانی ہو. اس سے متعلق کوئی ایسا لا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا ایک لا بن گیا کہ تمام قانون کے ہونا تو یہی چاہیے. لوگ بعض دفعہ قانون کے انڈر کام نہیں کر رہے ہوتے, تو قانون کے اندر ہی رہتے ہوئے کام کریں. یہ ہسٹوریکل ہے اس سے آگے والا کہ ایڈکٹس فرام کنگز اور رولر, بادشاہ جو کچھ کہہ دیتا ہے بعض دفعہ وہ بھی قانون کا درجہ رکھتا تھا. لیکن اب بادشاہ یو کے میں بھی بادشاہ, سعودیہ میں بادشاہ, بھوٹان میں ہے, مختلف ملکوں میں ہے بادشاہت. ابھی تک زیادہ تر ملکوں میں ختم ہو گئی لیکن کچھ ملکوں میں ہے. جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, یعنی پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ جس طرح ایک آرڈیننس, اگر پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو, پارلیمنٹ کے اس وقت بیٹھے ہوئے نہ ہو, کاروائی نہ ہو رہی ہو, پارلیمنٹ کے سیشن آف ہو. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ کا سیشن فلاں ٹائم کو پہ بلایا ہے اور فلاں ٹائم کو ختم ہو جائے گا. جس طرح اس قسم کی صورتحال میں ایک آرڈیننس کو پریزیڈنٹ کی جانب سے, ناٹ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک آرڈیننس جو ہے وہ انفورس کرا دیا جاتا ہے ٹو دی کنٹری ویئر ایور اٹ از ریکوائرڈ. سو جیسے کہ اس وقت میں الیکشن سے متعلق ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انڈر دی آرڈیننس بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیجن ہے, مذہب کی بیس پہ بھی لاز بنائے جاتے ہیں, اور اسلام پہ کے حوالے سے کہ جس طرح کہ پہلی رمضان کو بینکوں سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی. ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کاٹی جائے گی, اور زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے شریعہ لاء کے تحت. اگر کسی شخص مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے کے بعد اب اس کو سزا مل رہی ہے, اور اس کو سزا سے اگر تو وہ کوئی مخصوص ہر کیس میں الگ الگ ہوتا ہے, کچھ رقم بطور خون بہا ادا کر سکتا ہے. ویسٹ میں نہیں ہے, خون بہا کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ہمارے اسلامک لاز میں ہے, خون بہا ادا کر سکتا ہے, جس کی ایگزامپل جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس کیس تھا کچھ عرصہ پہلے کا, جس میں ریمنڈ ڈیوس کی جانب سے کچھ خون بہا ادا کیا گیا, اور تو اس کی بیس پر بھی دس از شریعہ از آلسو تھرو شریعہ بھی لا بنائے جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, یہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ آف لاز ہیں. پبلک لا, کرمنل, ٹورٹس, سول, فیملی, کارپوریٹ, امپلائمنٹ وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے لاز ہیں جو کہ ہم کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت جو قوانین, پہلے کانسٹیٹیوشن ہے, جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ جناب ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ایویشن کے آ گئے, کنزیومر کے آ گئے, بینکرپسی کے آ گئے وغیرہ. کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا. دیکھیں, قوانین بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز بہت ضروری ہے جو سمجھ لینی چاہیے ہے کہ ہر ریاست میں, اور پاکستان کے لحاظ سے پاکستان میں بھی ایک سپریم لا ہوتا ہے جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن نے بیشتر, بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہوتی ہیں ان کا رول طے کر دیا. کانسٹیٹیوشن جس طرح بتا دیا کہ ایک سپریم کورٹ ہوگی اور ہائی کورٹس ہوں گے, 4 ہائی کورٹس ہوں گے, بتا دیا. اب یہ نہیں کر سکتے کہ
5ویں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ خواہ بنا دیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تو 5ویں جو یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی، ورنہ نہیں بن سکتی. تو اب ایک سپریم کورٹ اور 5 ہائی کورٹس موجود ہیں. اسی طرح ملک میں ایک ہائی کورٹ ہے، ایک صدر ہوگا، ایک وزیر اعظم ہوگا. وزیر اعظم کے کون کون سے کام سر انجام، ایک قوانین بنانے کے لیے ایک قومی اسمبلی ہوگی، ایک سینٹ ہوگی، صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں ہوں گی. اسمبلی کیا کام کر سکتی ہیں؟ 3 چیزوں پہ مشتمل، یعنی نیشنل اسمبلی جسے قومی اسمبلی کہتے ہیں، سینٹ ایوان بالا بھی کہتے ہیں، اور پریزیڈنٹ. ان 3 کو جب اکٹھا کریں، ان تینوں کے مطلب ایک اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. پارلیمنٹ جو ہے وہ قوانین بنا سکتی ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو کوئی بل ہے، کوئی بھی ممبر وہ ایک نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا وہ اپنے بل کے طور پہ پیش کرتا ہے ایوان میں، وہاں پہ اسے بحث ہوتی ہے، لوگ اسے منظور کرتے ہیں. دوسرے ایوان عام طور پہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی کے بعد وہ سینٹ میں جائے گا، پاس ہونے کے بعد سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دے گا، اور اس کے بعد وہ ایک قانون کا درجہ اختیار کر لے گا. آئندہ کے لیے وہ قانون کا درجہ اختیار کر لے گا. دیٹ از دا سمپلسٹ وے. ہر ریاست میں 3 بنیادی پلرز ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے جسے کہتے ہیں ایگزیکٹوز یعنی انتظامیہ، ایک کہلاتا ہے لیجسلیچر یعنی مقننہ، پاکستان کی حد تک پارلیمنٹ. تیسرا کہلاتا ہے جوڈیشری یعنی جوڈیشری کو اردو میں عدالتیں، یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. باقی جو کورٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں جو آپ ہر ایک کی تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں بنی ہوئی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس یہی 3 ہیں. تو 3 چیزوں پہ مقننہ قانون بنانا، انتظامیہ یعنی پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹس اور اس کے نیچے آنے والے لوگ، میں فیڈرل لیول پہ بات کر رہا ہوں صرف اس ٹائم پہ، اور جوڈیشری یعنی عدالتیں. یہ فیڈرل لیول پہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ 3 پلرز ہوں گے اور ہر ایک کی کیا کیا کون کون سے کام سر انجام دے گا. صوبائی لیول پہ 2 ایوان نہیں ہے، جس طرح کے نیشنل لیول پہ 2 ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ. جو پروویژنل لیول پہ صوبائی لیول پہ 1 ایوان ہے، یعنی صوبائی اسمبلی. وہاں 2 ایوان نہیں ہیں. وہاں پہ اگر آپ ایوان میں بلوچستان اسمبلی میں کوئی بل پاس ہو اور بل جب پاس ہو جائے، بل پیش کیا جائے اور بل پاس ہو جائے، تو اس کے بعد وہ وہاں کے گورنر کے پاس جائے گا، گورنر اس کے اوپر سائن کر دے گا، دستخط کر دے گا، تو وہ وہاں کے قانون کا درجہ اختیار کر لے گا. بلوچستان کی حد تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان سندھ کے لیے قانون سازی کرے، بلوچستان پنجاب یا سرحد یا کے پی کے، پرانا نام سرحد چڑھا ہوا ہے، کے پی کے لیے قانون سازی کرے. بلوچستان اپنے صوبے کے لیے. البتہ پاکستان یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، جس میں 4 اکائیاں 4 صوبے شامل ہیں، ان کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے. تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا قانون سازی ہوگی اور اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کانسٹیٹیوشن سے. تو جناب اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے یار، ٹوٹل یہی لکھا ہوا ہے. آپ کو ویسے بھی اسکیلیٹن پہلے بتایا تھا کیا چیز ہوتی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں ٹوٹل 3 کانسٹیٹیوشنز آئے. سر آپ نے 4 لکھے ہوئے. ہاں یار صبر کر. پاکستان کی ہسٹری میں 3 کانسٹیٹیوشن آئے، 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا. پاکستان کا آزاد ہوا 1947 میں.
1947 سے لے کے 1956 تک پاکستان واز گورنڈ بائی دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اس کے بعد 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن آیا جو کہ اس وقت کی اسمبلی نے پاس کیا تھا. اس کے بعد ایک اور کانسٹیٹیوشن جو کہ ایوب خان نے دیا تھا وہ 1962 کا تھا, اور اس کے بعد ایک اور کانسٹیٹیوشن جو کہ موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اب انفورس ہے. اور اس میں جس کا آپ نے شاید کبھی ذکر سنا ہو, ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل کی بات ہو رہی ہے, جو کہ ہے آرٹیکل 6, جس کے تحت اس کانسٹیٹیوشن میں اگر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو تبدیلی کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اور سینٹ جو ہے یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے, ادروائز تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص تبدیلی کرے گا تو اس کسی بھی قسم کی تبدیلی کرے یا اس کو سسپینڈ کرے یا کچھ بھی, تو اس صورت میں اس کو ایک سزا ملے گی جو کہ سزائے موت ہے. تبدیلی آپ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے کہ ریووک کر لیں, ریووک مطلب واپس لے لیں, جس طرح 56 کا ریووک کر کے ایوب خان نے دیا تھا 62 کا. ایوب خان کے مرنے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا 62 کا, اور اس کے بعد 1973 میں یہ کسی ایک فرد واحد نے نہیں دیا, جو 1973 یہ اس وقت کی پارلیمنٹ نے بنایا, اس وقت کی پارلیمنٹ نے. تو یہ کس یہ ہم لوگوں کی, یہ میری اور آپ کی, کیونکہ اسمبلی میں کون لوگ جاتے ہیں؟ اسمبلی وہ لوگ جاتے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں. اس وقت بھی اسمبلی میں کون لوگ ہیں؟ جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں. تو وہ کیا بات کریں گے؟ وہ ہماری بات کریں گے. تو اس وقت یہ اگر آپ اس پہ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ ویب سائٹ پہ لکھیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یا ایون 62 اور 56, آپ کو یہاں پہ ایک بہت ڈیٹیلڈ اس کے اوپر آپ کو کانسٹیٹیوشن میں مل جائے گا, اور اس کو آپ دیکھیے گا, آپ کو فرق پتہ لگے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کیوں کر ایک بہت اچھا اور بہتر قانون ہے, بہتر کانسٹیٹیوشن ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں آپ پڑھیں گے, اگر آپ دلچسپی لیں گے تو پڑھیے گا, یہ بہت بہت انٹرسٹنگ, بہت مزے کا کام ہے, دیکھیے گا ضرور اگر موقع ملے تو. مجھے ویسے شک کیا آپ پہ کہ آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. جناب آپ سے میری ایک بحث ہوئی تھی جس میں میں نے کہا تھا, میں نے آپ کو انڈیا ایم سی شکلا کی بات کی, اور میں نے آپ سے بات کی تھی انڈیا میں دی جانے والی سزا, انڈیا کے کسٹمز کی, جس میں ہم نے ستی کا ذکر کیا تھا, اور اس وقت آپ کو تھوڑا سا ایسے لگا تھا جیسے میں بھاگ رہا ہوں, جس سے میرے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ہم کامن ویلتھ پہ بات کریں گے. کامن ویلتھ کیا چیز ہے؟ دیکھیں 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا, 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا. ایک زمانہ تھا جب برٹش امپائر پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر رکھی تھی, اور اس کے بعد اب یہ سکڑ کے سمٹ کے واپس اپنے ہوم گراؤنڈ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے جب یہ ساری دنیا میں تھے, جس طرح جب برٹش رول انڈیا میں آیا ہے, اس وقت یہاں پہ دیر ور مور دین 350 350 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. ایک انڈیا تو بعد میں بنا ہے, اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. اسی طرح آسٹریلیا, اسی طرح کینیڈا, اور اسی طرح اور بھی بہت سارے, سری لنکا, بھوٹان, موجودہ بنگال یا بنگلہ دیش وہ بھی اس میں شامل ہے. اس طرح کے بہت سارے اور ریاستیں تھیں. ان ریاستوں کو جب یہ الگ ہوئے, لہٰذا ان تمام ملکوں میں, بیشتر ملکوں میں وہی لا ہے جو کہ برٹش لا تھا, اور وہ لا ہے کامن, وہ تمام ملک
تقریباً سارے ملک جو کہ کبھی برٹش کالونی کا حصہ تھے وہ سارے کے سارے اب کامن ویلتھ ایک نامی آرگنائزیشن میں آ گئے ہیں، جو کہ جس کی کا الٹیمیٹ جس کا چیئرمین جو ہے وہ برٹن کے پاس ہے، باقی سارے الیکٹڈ ہوتے رہتے ہیں. دیٹ از نون ایز کامن ویلتھ نیشن. اب ہم ڈسکس کریں گے بزنس لا کیا چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا لا میکنگ کے طریقے بتا رہا تھا. اب ہم بات کریں گے بزنس لا کیا چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے بزنس لا سے مراد ایسے قوانین ہیں، ایسے لاز ہیں، ایسے کہ جن کے تحت اسٹیچوٹس ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہیں، جس سے ہم وہ جو کہ گورن کرتے ہیں کسی بھی کاروباری سرگرمی کو شروع کرنے اور اس کو پھر ایونچولی آگے لے جانے کے لیے، اس کو ہم بزنس لا کا نام دیتے ہیں. دیر آر سرٹن رولز. ایتھکس میں بتا رہا ہوں، کچھ ہوتے ہیں جو صرف ایتھکس کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ ہیں جو کہ لاز کے ساتھ چلتے ہیں. بٹ دیز آل نون ایز، ہم جو ڈسکس کریں گے اپنے باقی دنوں میں وہ وہ بزنس لا کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. جو ایک بزنس مین ہے، جیسے کہ آپ کبھی ایک اللہ کرے گا ایک بزنس میں آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک اٹارنی کی ضرورت پڑے گی. مذاق کر رہا ہوں، آپ کو کسی اٹارنی کی ضرورت پڑے گی جو کہ جس کو who must be well aware of federal, provisional and administrative regulations. Administrative مطلب لوکل، یعنی ضلع کے لیے یا تحصیل کی بھی بعض دفعہ کچھ لاز ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں آپ کے بزنس پہ. ان کے متعلق ایک اچھی نو ہاؤ ہوگی. تو یہ، یا پھر اگر آپ ان لیکچرز کو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اچھی طرح تسلی کے ساتھ یہ سیکھنے، اس کے لیے نہیں کہ میں نے پیپر دینا ہے، اس کے لیے کہ اپنے کاروبار کرنا ہے، اگر آپ اس طرح چلیں گے تو امید ہے کہ آپ کو کسی اٹارنی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بیشتر کام خود ہی کر لیں گے، شاید سارے کام ہی خود ہی کر لیں. ویسے تو اپنا نقصان کر رہا ہوں یار، آپ کو پڑھاؤں گا پھر مجھے بعض کو کون آئے گا یار، دیکھو. بہرحال یہ جناب ہمارا آج تک کا ٹاپک تھا. نیکسٹ ہے ہمارا ٹائپس آف بزنس کون کون سے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں بزنس لاز پہ، ہم چاہیں گے کہ بزنس کو سمجھیں، بزنس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے. ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بات چیت کریں گے اور یہ اس میں 3 چیزیں جو ڈسکس کریں گے. سول پروپرائٹرشپ کیا چیز ہوتی ہے، پارٹنرشپ کیا ہوتا ہے اور کمپنی کیا ہوتا ہے، اور یہ کیوں کر اسٹرکچر یا گروتھ آف بزنس اس پہ کس طرح امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس وقت کے لیے، یعنی جب تک آپ سے نیا ڈسکشن نہ شروع ہو، جب آپ سمجھیں کہ اب آپ دوبارہ فریش ہو گئے ہیں، ایک آدھ دفعہ دوبارہ اس کو پڑھ لیجئے گا جو آج کا لیکچر ہے، اس کے بعد پھر آپ فریش ہو کے دوبارہ آئیے گا. پھر ایک اور لیکچر پہ آپ سے ملاقات ہوگی. سو تھینک یو، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.